کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ سید باقی بن عطوہ امامیہ مذہب کے تھے اور ان کے والد زیدیہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ان کے والد عطوہ نے کہا کہ میں سخت علیل ہو گیا ہوں اور اب بچنے کی کوئی امید نہیں، ہر قسم کے طبیبوں کا علاج کروا چکا ہوں۔ اے نور نظر، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے تمہارے امام نے شفا دی تو میں مذہب امامیہ اختیار کر لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد جب یہ رات کو بستر پر گئے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ امام نے مقام مرض کو اپنے ہاتھ سے مس کر دیا اور وہ مرض جاتا رہا۔ عطوہ نے اسی وقت مذہب امامیہ اختیار کر لیا اور رات ہی میں جا کر اپنے فرزند اور باقی علوی حضرات کو خوشخبری دے دی۔ اسی طرح کتاب جواہر البیان میں ہے کہ بحرین کا والی نصرانی اور اس کا وزیر خارجی تھا۔ وزیر نے بادشاہ کے سامنے چند تازہ انار پیش کیے جن پر مسلمانوں کے خلیفہ کے نام علی ترتیب کندہ تھے، اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ ہمارا مذہب حق ہے اور ترتیب خلافت منشأ قدرت کے مطابق درست ہے۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات کچھ اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ وزیر کا مذہب حق ہے اور امامیہ راہ باطل پر گامزن ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خیال کی تکمیل کے لیے علماء امامیہ کو جو اس کے عہد حکومت میں تھے بلا بھیجا اور انہیں انار دکھا کر ان سے کہا کہ اس کی رد میں کوئی معقول دلیل لاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر کے تمام مذہب کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ اس واقعے نے علماء کرام میں ایک عجیب قسم کا ہیجان پیدا کر دیا۔ بالآخر سب علماء آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 10 علماء جن پر سب متفق ہو گئے جو ان میں نسبتاً مقدس تھے، اور یہ فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک ایک عالم بوقت شب جا کر امام زمانہ سے استعانت کرے۔ چونکہ بہت قلیل مہلت و مدت ملی تھی اس لیے پریشانی زیادہ تھی۔ غرض یہ کہ علماء نے جنگل میں جا کر امام زمانہ علیہ السلام سے فریاد کا سلسلہ شروع کیا۔ 2 عالم اپنی اپنی مدت فریاد و فغاں ختم ہونے پر جب واپس آئے اور تیسرے عالم حضرت محمد ابن علی کی باری آئی تو آپ نے بدستور صحرا میں جا کر مصلی بچھا دیا اور نماز کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر واپس آتے ہوئے انہیں ایک شخص راستے میں ملا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے عرض کی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تلاش ہے اور وہ تشریف نہیں لا رہے۔ اس شخص نے کہا انا صاحب العصر فاذکر حاجتک، میں ہی تمہارا امام زمانہ ہوں، کہو کیا حاجت ہے؟ محمد ابن علی نے کہا کہ اگر آپ صاحب العصر ہیں تو آپ سے حاجت بیان کرنے کی کیا ضرورت، آپ کو خود ہی علم ہوگا۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ سنو، وزیر کے فلاں کمرے میں ایک لکڑی کا صندوق ہے،
اس میں مٹی کے چند سانچے رکھے ہوئے ہیں۔ جب انار چھوٹا ہوتا ہے وزیر اس پر سانچہ چڑھا دیتا ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں جو سانچے میں کندہ ہیں۔ محمد ابن علی، تم بادشاہ کو اپنے ہمراہ لے جا کر وزیر کے دجل و فریب کو واضح کر دو، وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا اور وزیر کو سزا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ محمد ابن علی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے حق واضح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور پھر محمد ابن علی بادشاہ کو اپنے ہمراہ لے کر وزیر کے محل میں آئے اور امام کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کمرہ مقفل تھا۔ بادشاہ کے حکم پر کمرہ کھلوایا گیا۔ اس کمرے میں موجود لکڑی کا صندوق سامنے رکھا تھا اور اس میں مٹی کے چند سانچے رکھے ہوئے تھے۔ محمد ابن علی نے امام کے فرمان کے مطابق بادشاہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ کیسے جب انار چھوٹا ہوتا ہے وزیر ان پر یہ سانچہ چڑھا دیتا ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں جو سانچے پر کندہ ہیں۔ ایسے انار کا قدرت الہی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ باطل وزیر کی عیاری ہے جو خارجی ہونے کی بنا پر مذہب امامیہ سے عداوت رکھتا ہے۔ جب بادشاہ صورتحال سے آگاہ ہوا تو اس نے وزیر کو سزا سنائی اور اس کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار محمد اور ان کی پاک آل پر رحمت نازل فرما۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔